کوشچن ہے جی کہ ہم مسلمان اس لیے ہیں کہ ہمارے والدین مسلمان اور ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، تو آخر اس پس منظر کی موجودگی میں ہماری کتنی ذمہ داری ہے کہ ہم دوسرے مذاہب کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کریں کہ ہم مسلمان رہتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، اگر کسی بھی انسان کو، آپ اپنی بات چھوڑ دیجئے، ایک ہندو کو، ایک مسیحی کو، ایک بدھ کو یہ کہا جائے کہ تمام مذاہب کی تحقیق کرو، تو پھر اس کے بعد اس کا حشر وہی ہوگا جو میرا ہو گیا۔ بھائی، کسی نے کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اور کام کرنا ہے، کوئی آپ کے لیے ریل گاڑی چلانی ہے، یہ پاسبل نہیں، ممکن نہیں۔ یعنی کوئی 2-4 لوگ دنیا میں ہو سکتے ہیں ایسے جن کی اسپیشلائزیشن یہی ہو۔ باقی انسانوں کے بارے میں صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ جو بھی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ مسیحی ہیں، اچھا مسلمانوں میں آ جائیے، آپ دیوبندی ہیں، آپ بریلوی ہیں، آپ حنفی ہیں، شافعی، جو بھی ہیں، آپ کو آپ کے والدین سے جو مذہب ملا ہے، آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو کویسچن کریں۔ کویسچن جب آپ کریں گے تو یا آپ کو آپ کے سوال اور یہ سوال میں آپ سے عرض کروں کہ جیسے ہی آپ کسی آدمی کو کہیں نا کہ تم کویسچن کر سکتے ہو، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے بیچارہ، جیسے ہی وہ کویسچن کرے گا کچھ کویسچنز واقعی پیدا ہو جائیں گے۔ اسے کہیے اب اگر تم اس کا جواب جاننا چاہتے ہو تو تحقیق کرو، اس کا جواب، جو سوال تمہارے ذہن میں پیدا ہوا ہے۔ بس یہ ہے میری بھی زندگی، آپ کی بھی زندگی، ہر انسان کی زندگی۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ کویسچن پیدا ہو، دوسری چیز یہ ہے کہ کہیں سے کویسچن آ جائے۔ مثلا میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، میں مثال دے رہا ہوں، ایک شخص نے مجھے توجہ دلائی کہ آپ مسلمان لوگ یہ جو بات مانتے ہیں یہ تو بڑی فضول سی بات ہے۔ اب اگر وہ مجھے بات معقول لگی اس کی تو کویسچن پیدا ہو گیا۔ تو سوال پیدا کرو اپنے اندر، یہ ہر بچے کو تعلیم دینی چاہیے۔ کویسچن کرو جو کچھ تم لے کے آئے ہو۔ جب آدمی اپنے اندر سے اٹھنے والے کویسچن یا باہر سے آنے والے کویسچن کا دیانتدارانہ جواب دیتا ہے تو وہ جنتی ہے، اور جب اس کا گلا دبا دیتا ہے، اس کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، جب پیدا کرنے والے کا منہ نوچ لیتا ہے، اس پر فتویٰ لگا کے اس کو ویسی گاڑی سے باہر پھینک دیتا ہے، تو وہ جہنم کا سامان کر رہا ہے۔ تو قرآن نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اور یہ دیکھیے بالکل یہ قابل عمل ہے۔ یعنی آپ جہاں ہیں، آپ کے دماغ میں کوئی سوال پیدا ہوا، آپ نے اس کو رسپونڈ کیسے کیا؟ آپ کے سامنے کوئی سوال آیا، وہ کوئی قرآن دینے والا پیدا کر گیا ہے، وہ کوئی مسجد کے اندر گفتگو کرنے والا پیدا کر گیا ہے، وہ کوئی گاڑی میں آپ کے ساتھ سفر کرنے والا پیدا کر گیا ہے۔ تو تحقیق کرنے تو ہر آدمی نہیں جا سکتا، لیکن اپنے ذہن میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب پانے کی کوشش، یہ وہ عمل ہے جو مسلمانوں کو بھی کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے۔ اصل میں ساری بیماری یہاں سے پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال کا گلا گھونٹنے یا پیدا نہ ہونے دینے کی تربیت نہ کی جائے تو میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ آج آپ پوری دنیا کے تمام اسکول، تمام لوگ یہ تعلیم دینا شروع کر دیں لوگوں کو، تو میں پورے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کے مذاہب کی موجودہ تقسیم صرف 20 سال میں ختم ہو جائے گی۔ اصل میں یہ ہے ہی اس لیے کہ اس تقسیم کو قائم رکھنے کے لیے سوال کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، وہ پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا سرے سے۔ تو انسان کو اصل میں حقیقت کی تلاش کا سفر ایسے کرنا ہے، یہ قابل عمل طریقہ ہے۔ خدا اس کے بارے میں پوچھے گا، یہ نہیں آپ سے کہے گا کہ آپ سارے کام چھوڑ کے تحقیق کرنے بیٹھے تھے، نہیں، کیا آپ نے جو کچھ اپنے والدین سے، اپنے اساتذہ سے پایا، آپ نے کویسچن کیا تھا اس کو؟ اچھا، کسی دوسرے نے توجہ دلائی تھی تو آپ نے صحیح رسپونڈ کیا تھا اس کو؟ یہ وہ سوال ہے جو قیامت میں ہم سب سے ہونا ہے، اور اس کے جواب اور اس کے طرز عمل پر ہماری جنت اور جہنم کا انحصار ہے۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے سامنے یہ بات بیان کی گئی کہ آپ کی بعثت سے پہلے، یعنی جب آپ ابھی پیغمبر کی حیثیت سے نہیں اٹھے، عرب میں کچھ لوگ تھے جو بڑے بیزار تھے، یہ جو بت پرستی ہو رہی تھی، یہ ہو رہا تھا، وہ کعبے کی دیواروں سے ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ مالک یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا، صحیح کیا ہے وہ جاننے کا راستہ دے ہمیں۔ یعنی ان کے اندر شدید تمنا تھی اس بات کی۔ تو آپ سے پوچھا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا، آپ نے فرمایا پیغمبروں کے ساتھ ایک پوری امت کی حیثیت سے اٹھیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ حق کی طلب میں، علم کی طلب میں رویہ کیا رکھتے ہیں، یہ ایٹیچیوڈ ہے جو ہمیں اپنے بچوں میں پیدا کرنا ہے، اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اس کے بعد نہ فرقہ بندی قائم رہ سکتی ہے، نہ تعصبات قائم رہ سکتے ہیں،
نہ لوگوں کے گلے کاٹنے کا کوئی تصور قائم ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر آدمی علم کا مسافر بن جائے گا، مجھے جاننا ہے۔ یہ میرے نزدیک صحیح اصول ہے۔ باقی ہر آدمی تحقیق نہیں کرتا، ہاں کچھ لوگ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، وہ طب میں بھی کچھ لوگ ڈاکٹر بنیں گے، کچھ لوگ اس پر تحقیق کریں گے، کچھ سائنس میں بھی کریں گے، مذہب میں بھی۔ قرآن مجید نے جہاں علماء کے منصب کو بیان کیا ہے سورہ توبہ میں، تو وہ آیت شروع یہاں سے ہوتی ہے، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، سارے مسلمان یہ کام نہیں کر سکتے، شروع یہاں سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا اس لیے نہیں بنائی کہ سارے دین کے عالم بن جائیں، تو کچھ لوگ ہوں گے جو یہ کام بھی کریں۔